بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء نبینا محمد وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جو خطاب فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو سب سے پہلا خطاب کیا فرمایا۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ یا ایہا الذین آمنوا جب فرمایا تو کس چیز کا حکم دیا۔ وہ آیت ہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب کبھی کسی طرح کی مشکل پیش آئے، پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، آزمائش میں ڈال دیے جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اور مدد مانگنے کے لیے ذریعہ بناؤ صبر کو اور نماز کو۔ صبر کے معنی ہے رکنا، جم جانا۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صبر ہے صبر علی الطاعات، کہ نیکیاں کرنے میں، اللہ کی فرما برداری کرنے میں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں، تلاوت کرنے میں، تسبیح پڑھنے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے، یعنی نیکیوں میں جو تکلیف ہو اس تکلیف کو برداشت کرنا، یہ ہے صبر کا سب سے بڑا اور پہلا درجہ۔ اور دوسرا درجہ ہے صبر کا صبر عن المعصیات، کہ گناہ سے رکنے میں، جھوٹ سے رکنے میں، غیبت سے رکنے میں، حسد سے رکنے میں، نفرت سے رکنے میں، کینہ سے رکنے میں، دشمنی سے رکنے میں، چوری سے رکنے میں، زنا سے رکنے میں، اور زنا کی جتنی بھی قسمیں ہیں، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، اعضاء کا زنا، ہاتھوں کا زنا، پاؤں کا زنا، ان زنا کی تمام اقسام سے رکنے میں جو تکلیف اور پریشانی ہو اس پر صبر کرنا، یہ ہے صبر عن المعصیات، اور یہ ہے صبر کا دوسرا درجہ۔ اور تیسرا درجہ صبر کا ہے جب صبر بولا جائے اور ہم صبر سے جو چیز سمجھتے ہیں وہ ہے صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ یعنی بیمار ہو گئے صبر کر لیا، اولاد کا انتقال ہو جائے صبر کر لیا، والدین دنیا سے چلے جائیں صبر کر لیا، مال میں کمی ہو جائے صبر کر لیا، جان میں کمی ہو جائے صبر کر لیا، پھلوں میں، کھیتی میں، بزنس میں، کاروبار میں، تجارت میں نقصان ہو جائے اس پر صبر کر لیا، یہ ہے صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اور مصیبتوں پر صبر تب ہوتا ہے جب انسان پہلے مرحلے میں صبر کرے۔ ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ارے او کیوں رو رہی ہو، صبر کرو اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اس عورت نے بغیر دیکھے ہی کہا آپ چلے جائیں، آپ کو کیا پتا کہ مجھ پر کیسی مصیبت آئی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور آپ گزر گئے۔ جب آپ گزر کر جا چکے، رخصت ہو چکے، تو ایک صحابی نے جا کر ان خاتون سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے کنہیں جواب دیا ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھی، پیغمبر علیہ السلام کے دربار میں گئی اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ اب میں صبر کرتی ہوں۔ تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر تو تب ہوتا جب تم مصیبت کی پہلی گھڑی میں صبر کرتی، صبر تو تب ہوتا جب بھی مصیبت آئے اللہ کے دروازے پر چلے جائیں، کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ انسان اپنی پوری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہے، آخر عمر میں وہ اللہ کے در پر جائے، اللہ کبھی دھتکارتا نہیں، اللہ کبھی خالی ہاتھ کسی کو واپس نہیں کرتا۔ اسے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس کیسے کروں۔ جب کبھی مصیبت آئے اللہ سے مدد مانگیے صبر کر کے۔ اور دوسری چیز ہے نماز۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تھا کان اذا حزبہ امر، جب بھی آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا فرغ الی الصلاح، آپ نماز کی طرف لپکتے، نماز کی طرف دوڑتے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، چھوٹی سی مصیبت ہو یا بڑی سی مصیبت ہو، سب سے پہلی چیز جسے ہم چھوڑتے ہیں وہ ہے نماز۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر جب طلاق کے احکام بیان فرمائے ہیں تب فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ طلاق کے اتنے حساس معاملات چل رہے ہیں، یعنی اس قدر آدمی پریشان ہے کہ دو خاندان جدا ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کی محافظت کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ یہ شخص نے نماز کو چھوڑ لیا فقط بریئت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے، پھر وہ مرے کٹے ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔
تو دو چیزیں ہیں، صبر اور نماز۔ صبر اور نماز، جب ہم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اللہ کی مدد ہمارے پاس آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی مدد صرف پہلے زمانوں میں آیا کرتی تھی، اللہ کی مدد اب بھی آتی ہے، آج بھی آئے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے ویسی مدد چاہیں جیسی مدد چاہنی چاہیے، اللہ سے اس چیز کے ذریعے مدد مانگیں جس چیز کے ذریعے مدد مانگنے کا اللہ نے حکم فرمایا، صبر اور نماز۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔